ٹھیک ہے، یہ مجھے ذرا بتائیے کہ یہ اب 28ویں کی تیاری کا واڈا صاحب کہہ رہے ہیں، از اٹ آن دا کارڈز؟ اس بارے میں ابھی کوئی دیکھیے میری گزارش سنیں، آئین میں آج 27ویں ترمیم اب ہو رہی ہے، 26 ہوئی ہے نا جی اس سے پہلے. ہاں جی، دیکھیے ترامیم تو آئین کی ایک ریالٹی ہے اینی ویئر ان دا ورلڈ. دیکھیے اینی ویئر ان دا ورلڈ آئین ایک ڈاکیومنٹ ہے جس نے وقتاً فوقتاً پارلیمان نے اس کو ریویو بھی کرنا ہے، اور جہاں پر اتنا کنسنسس اس کے چینج کے اوپر ہو جتنا درکار ہے اس کے اندر ترمیم کے لیے، تو اس کے اندر امپروومنٹ کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے، اور اس نے ایک ایوالو کرنا ہے اس ڈاکیومنٹ. تو یقیناً، مگر دیکھیے اب کچھ ایشوز ہیں جہاں پر اس دفعہ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ بات کا آغاز ہوا تھا تو ہم نے اپنے مین جو ہمارے اتحادی ہیں ان ٹرمز آف نمبرز پیپلز پارٹیوں کے ساتھ جب بات کا آغاز کیا تھا تو ہم نے بھی 3-4 اور پوائنٹس ڈالے ہوئے تھے، جس میں ایجوکیشن، جی NFC اور باتیں تھیں. CEC کے اوپر ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے چیف الیکشن کمشنر پر، اس کے اوپر بات ہوئی تھی. اس طرح کے کچھ اور نکات بھی ڈسکس کیے تھے، مگر ایونچولی بل وہ آیا جس کے اوپر اس حد تک اتفاق تھا جتنے آپ کے پاس تعداد درکار ہے سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی کے لیے. بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین کہ باقی، ہاں لوکل گورنمنٹ کا ایک ایشو ہے جو MQM نے بھی ریز کیا. ہم بھی، میں ذاتی طور پہ، ہم آپ کے شوز پہ بات کر چکے ہیں کہ لوکل اسٹرانگر لوکل گورنمنٹس از دا نیڈ آف پاکستان. اسٹرانگ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ، اس کے لیے اگر آئین میں کوئی بنیادی نظریاں وہی ہیں ظاہر ہے. تو یہ تو صرف میں چند مثالیں دے رہا ہوں ان ایشوز کی جو آئندہ آئینی ترمیم کے اندر کنسیڈر کی جا سکتی ہیں. تو یقیناً آئندہ آئینی ترمیم is a possibility. When it happens, it will depend. In points پہ اور دیگر possibility is coming. نہیں انشاءاللہ. دیکھیے انشاءاللہ اگر ہم انشاءاللہ کوئی چیز جس میں مزید بہتری آ سکتی ہے، اب جس طرح آج لوکل گورنمنٹس پہ اس ٹائم پہ اس نمبرز پہ کنسنسس نہیں ہو چکا، ٹھیک ہے، اگر آئندہ بن جاتا ہے تو یقیناً وہ پھر ایک باعث بنے گی ایک اور ترمیم کا. یہ تو حکومتیں اور پارٹیاں نہیں ہونے دیتی نا لوکل گورنمنٹ کو آج جو ترمیم ہوئی ورنہ تو ہو جاتی. اس سے ہمارا، اس ترمیم سے ہماری دفاع اور گورننس انشاءاللہ دونوں مضبوط ہوں. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. اسلم غوری صاحب، اب آپ کا پلان کیا ہے؟ کیا مولانا صاحب کیا سوچ رکھتے ہیں؟ اب کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ دیکھیے میں ایک بات آج کہہ دوں، میں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نے بڑی خوبصورتی سے پیپلز پارٹی سے 1973 کے آئین کا کریڈٹ لینے کا جو تھا ان کا سلسلہ آج ختم کر دیا ایک، اور پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے ہی 1973 کے آئین کا گلا دبوا دیا. یہ تو مسلم لیگ کا کریڈٹ ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا کریڈٹ ہے تو پیپلز پارٹی نے جو صدر پاکستان پہ الزامات اب تک لگتے تھے ان سب کو مسلم لیگ سے ہی صاف کروا دیا. تو میں سمجھتا ہوں دونوں نے آپس میں ملی بھگت سے سب کچھ اپنے مفادات کو پورا کیا ہے، اور دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ سیاست کی ہے. اور اس آئین میں جو کچھ بھی آج جو ترامیم ہوئی ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن کہلائے گا. اور فیوچر میں آپ دیکھیں گے آنے والے فیوچر میں انہی کے گلے میں ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ خان صاحب جو اس وقت جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ فوجی عدالتوں کے لیے کتنی بڑی بڑی تقریر کیا کرتے تھے، اور آج جب اپوزیشن میں بیٹھے تو سب سے زیادہ مزاحمت کا اعلان وہی کرتے ہیں. تو جب ہم اقتدار کی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے آگے پٹی بندی ہوتی ہے. وہ اردو کا ایک محاورہ ہے نا کہ ساون کے اندھے کو ہرا ہرا نظر آتا ہے، تو اس وقت ہمیں سب ہرا ہرا نظر آتا ہے. اور جب اپوزیشن میں بیٹھے تو میرے ساتھ یہ دونوں پارٹیاں PDM میں بیٹھی رہی، میں نے ان اجلاسوں میں کو اٹینڈ کیا ہے، مجھے ان کی کیفیت میں اپنے الفاظ میں دہرا نہیں سکتا. لیکن غوری صاحب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ بہتر ہوتا کہ اگر جو اجلاس ہو رہے تھے یا وہاں پر کم از کم ڈسڈین شو کر دیتے، وہاں پر جا کے اپنی رائے دے دیتے. یہاں پر بھی تو آپ بات کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی یہ بات ہو سکتی تھی. دیٹ از دا کوسچن. جی یہ صاحب مولانا طاہر رحمان صاحب کی تقریر اٹھا لیں، ساری گفتگو اس میں شامل ہے. اگر آپ چاہیں اس کو بھی چلا لیں، ذرا مولانا طاہر رحمان صاحب نے جو آج تقریر سینٹ میں کیا ذرا اس کو لے لیں تو ساری چیزیں اس میں واضح ہیں. چلیں فیصل واڈا صاحب، میں ایک بات یہ کہوں کہ ہمیشہ فیصلے یہ ہوتے ہیں کہ ہم ماضی کو مد نظر رکھ کے فیوچر کے فیصلے کرتے ہیں. لیکن یہاں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور سب سے چھپا کے کیا ہے، اتنا انداز میں خفیہ رکھا گیا. اگر ہمیں بھی پیپلز پارٹی 26ویں کا تذکرہ آپ کر رہے ہیں، وہ اچانک آئی تھی، مسودہ بھی کسی کو نہیں پتا تھا. یہ تو سب کو پتا ہے، اس کا شروع میں کچھ ہوا ہوگا. 2 دن پہلے ہمیں بھی مسودہ دیتے تو شاید کامران مرتضیٰ بائیکاٹ نہ کرتے. اگر 2 دن پہلے ہمیں مسودہ دیتے تو شاید کامران مرتضیٰ کو اور ہمارے لوگوں کو بائیکاٹ کرنے کا موقع نہ ملتا. فیصل واڈا صاحب، انہوں نے خود ہی اس کے ڈھیرے نہ رکھ کے. I get it sir, I got your point. مجھے یہ بتائیں فیصل واڈا صاحب، آپ نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک بڑا ماسٹر سٹروک کھیلا کہ انہوں نے استثناء نہیں لیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں چاہوں گا آپ الیبریٹ کریں، کیونکہ جب پریزیڈنٹ صاحب کو مل رہا تھا، ادھر ادھر ہو رہا تھا. کیوں ماسٹر سٹروک میں پولیٹیکلی اس لیے کہہ رہا ہوں اور ان کے جسچر کو ویلکم بھی کرتا ہوں، اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، ریسپیکٹ بھی کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے اپنے منصب کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی پبلک کے ہاتھ میں رہن دی. ٹھیک ہے، سو پولیٹیکلی اس کو آپ کیسے نہیں اپریشیٹ کریں گے؟ آپ دیکھیں کام وہ ہوتا ہے جس میں آپ کا مخالف بھی آپ کو اپریشیٹ کر دیں. ٹھیک ہے، تو اس کیس کے اندر اگر شہباز شریف صاحب نے ایک پریسیڈنٹ نہیں ہونے دیا
وچ مینس کہ ڈیموکریسی کی بیوٹی ہے یہ. اگر لوگوں کو نہیں پسند ہوگا تو لوگ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے. اس چیز کو مد نظر رکھتے وہ بھی آج پاور ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہتے تھے کہ میری بھی 5 سال کر دو, کر سکتے تھے نا. تو آپ کے پاس ایک چیز اویلیبل تھی اور آپ نے نہیں کی, تو آپ اس کو کیا گالی دیں گے اس کی اچھے کام کو؟ آپ اچھے کام کو اچھا ہی کہیں گے. تو جو اچھا کام ہے وہ اچھا کام ہے. تو یہ اس میں پیپلز پارٹی کے لیے بھی میسج تھا یا بس ایسے ہی وہ اپنی ہی بات کر رہے تھے؟ دیکھیں وہ تو انہوں نے تو اپنے لیے بات کی نا. اب دیکھیں پریزیڈنٹ کی جہاں تک بات ہے, ٹیکنیکلی امیونٹی تو پریزیڈنٹ کا ویسے ہی ہوتی ہے, تاحیات نہیں ہوتی نا یہاں پر. دیکھیں میں تو جب آپ کو تاحیات کی بات آج سے 4-5 مہینے 6 مہینے کہتا تھا, آپ سنتے نہیں, میں نے تو ورڈ یوز کیا تھا تاحیات کا. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ غور کر لیا کریں, آپ سیریس آپ بڑے باخبر آدمی ہیں. نہیں, آپ کافی پلاتے ہیں, کہتے ہی نہیں, اس کے علاوہ کیسے کام چلے گا سر؟ تو یہ ہے کہ اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی اگری کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا ڈیسیجن ٹھیک تھا اس بابت؟ جی میرے مطلب جی بالکل, ورنہ ان کو مل جاتی تو پھر شاید یہ کہ پیچھے سے سلسلہ شروع ہوتا ہے یا ان کے آنے کے بعد ان سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. یہ خیال تھا. اور میں بابڈا صاحب کی بات کو آگے جاتے ہوئے دیکھیے, پرائم منسٹر صاحب نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے. انہوں نے یہی کہا کہ جو الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ایگزیکٹو اس کا ایک کردار ہوتا ہے, وہ فیصلے کرتا ہے, تو اس کو عوام اور قانون دونوں کے سامنے اکاؤنٹیبل رہنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایگزیکٹو رول ہے جس میں آپ حکومت سے ریلیٹڈ آپ فیصلے اور منتخب ہو کے اس طریقے سے. اس لیے انہوں نے اپریشیٹ کیا جو جسچر تھا. ہمارے 2 سینیٹرز نے اس کو اپنی طرف سے پرپوز کیا. میں موجود تھا جب کل سینٹ کے اندر میرے خیال سے غالباً جب یہ پیش ہوا حکومت کی اپروول کے بعد سے ہفتے کے دن کیبنٹ اپروول کے بعد جب سینٹ میں پیش ہوا, تو اسی ٹائم پہ ایک ترمیم یہ ہم پی ایم ایل این کے 2 سینیٹرز نے اپنی طرف سے پروپوز کی, اور یہ پھر اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی آئی. تو پھر اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہی پھر ودرا کی گئی پرائم منسٹر صاحب کے اس ٹویٹ کے بعد, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اور پرائم منسٹر کی ایک ٹرانسپیرنسی اور ایک اکاؤنٹیبلٹی الیکٹڈ پرائم منسٹر کی پاکستان میں رہنی چاہیے. جی ٹھیک ہے. تو اسلم غوری صاحب اب ذرا یہ مجھے بتائیے کہ اب یہ تو معاملہ ہو گیا جس بارے میں آپ نے تذکرہ کیا, اب آگے کیا سوچ رکھتے ہیں مولانا صاحب کہ آگے کوئی ریزسٹ کریں گے یا پھر کوئی اتحاد بنائیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے؟ اب کیا رہ کیا گیا؟ اب دیکھیں میں ایک بات آپ کو اور کہہ دوں کہ 18ویں ترمیم جب بنی ہے نا, تو 1973 کے آئین میں پہلی ترمیم سے لے کے 18ویں ترمیم تک کا جائزہ لیا گیا, اور کچھ وہ ترامیم جو تھی ان سب کو اس میں سے کچھ ترامیم کو ختم کر کے 18ویں ترمیم کا حصہ بنایا گیا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ترمیم جو آج ہوئی ہے فیوچر میں یہ ترمیم بھی ریورس ہو جائے گی. اچھا, یہ ترمیم چلے گی نہیں, اس لیے کہ یہ حکومتی ترمیم ہے. حکومتی ترمیم ہے, اس میں ون سائیڈڈ ترمیم آپ کہہ سکتے ہیں. پارلیمنٹ کی اس وقت ہوتی جبکہ مشترکہ ہوتی. جیسے 26ویں ترمیم تھی, ہم سب کو آن بورڈ لیا تھا, 6 ہفتے انہوں نے ہمارے ساتھ میٹنگیں کی تھی, لیکن اب تو انہوں نے چھپا کے رکھا اور بالکل آخری وقت تک ہر چیز چھپا کے رکھی, اور ایسا لگتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں. اتنے خوفزدہ تھے اپوزیشن سے, حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. کم از کم ہمیں تو دے دیتے نا, چلو ہمیں تو بس 7 سینیٹر تھے نا ہمارے, ہمیں تو دیتے کم از کم. پیپلز پارٹی سے وہ لاڑلے تھے, ان کو دے دی پہلے انہوں نے. تو میں سمجھتا ہوں جو طریقہ کار آج اختیار کیا گیا ہے, یہ طریقہ کار پارلیمنٹ کے وقار کو مجروح کیا گیا ہے, پارلیمنٹ کی توہین کی گئی ہے. تو مولانا صاحب اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ مولانا صاحب کیا کہتے ہیں کہ اب کیا کرنا ہے؟ جی بالکل, مولانا جو میں کہہ رہا ہوں یہ مولانا صاحب کی رائے ہے. اور یہ جو کچھ بھی ہے آئندہ آنے والے فیوچر میں یہ بہت بڑا چیز ہوگی, انہی کے سامنے آئے گی, اور یہ آج نہیں کل نہیں پرسوں یہ ریورس ہوگی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آپ کو رسپونڈ کرنا چاہتا ہوں؟ جی میں اس پہ دیکھیے, چونکہ 2-3 دفعہ بات ہوئی, آپ کے ناظرین کے لیے بڑا ضروری ہے. دیکھیے کسی سے مسودہ چھپایا نہیں گیا. ٹھیک ہے, مسودہ عین پارلیمانی تقاضوں کے مطابق سینٹ میں پیش ہوا, اسٹینڈنگ کمیٹی میں ریفر ہوا, جہاں پہ سب اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبران نے اکٹھے اس مسودے کو پڑھنا شروع کیا. کامران مرتضیٰ صاحب نے باقاعدہ یہ ولفلی ایک فیصلہ کیا کہ وہ اس عمل کا حصہ نہیں ہونا چاہتے جہاں پر اکٹھے پڑھ کے ڈیلیبریٹ کرنا تھا. تو یہ آپ نے وہ فیصلہ کیا, اس کو ہرگز مسودہ چھپانا نہ سمجھا جائے.